زینت اسٹیج علماء اہل سنت، بالخصوص نقیب اجلاس پر کر اخلاص و محبت حضرت حافظ و قاری مناظر حسین صاحب اللہ، محترم المقام جناب حافظ و قاری توفیق احمد صاحب اللہ، محب مکرم عالی جناب حضرت حافظ و قاری مولانا عبدالکریم صاحب اللہ، اور میرے برادر گرامی فخر القراء حضرت حافظ و قاری فراست حسین صاحب قبلہ، قاری فہیم احمد صاحب قبلہ، دیگر معزز علماء کرام، ملت کے نوجوان اسلامی سپاہیوں، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام بنام جشن عقیقہ، جس میں ہم اور آپ سب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے 11:43 تک آ پہنچا ہے۔ پروگرام بہت کامیاب چل رہا ہے، اس لیے کہ اس پروگرام کی سماعت آپ سب سنی حضرات فرما رہے ہیں، جلسہ انشاءاللہ ہمارا کامیاب ہی ہوگا۔ اور میں جناب قاری ناظم صاحب سے گزارش کروں گا بانی جلسہ سے کہ وہ کرسیوں کا انتظام اور کریں، اور اگر اور نہ ہو سکے تو پھر جو ان میں باشرہ لوگ ہیں، داڑھی والے ہیں، وہ اسٹیج پہ آ جائیں، باقی لوگ کرسیوں پہ بیٹھے رہیں گے، تب بھی اچھا ہے۔ یہ وہ بستی ہے، میں اس بستی کی جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے۔ کئی تقریریں ہو گئی میری، کئی تقریریں، لیکن جب بھی میں آتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار آیا ہوں اور آپ لوگ پہلی بار سن رہے ہیں۔ ابھی کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا، رمضان سے پہلے میں شادی میں آیا تھا، بہت کامیاب پروگرام رہا تھا، کیوں ساجد بھائی؟ بہت کامیاب پروگرام ہوا تھا، بہت اچھی بستی ہے۔ اللہ تمام اہل بستی کو سلامت رکھے اور سب کے جائز کاروبار میں برکت رحمت عطا فرمائے، آمین۔ کچھ دیر آپ کی خدمت کروں گا، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق بول کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو حق سن کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے بعد 2 تقریریں بہت جاندار اور شاندار والی سننی ہیں۔ فخر القراء استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ کا خطاب سننا ہے، اور ان کے بعد مفکر قوم و ملت آل رسول حضرت علامہ مولانا مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ کا خطاب سننا ہے۔ جی، میں کچھ دیر آپ کی خدمت کروں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے
کیجے خدا کے واسطے. پورا مجمع زور سے کہیے آمین. آمین. مشکلیں حل کر مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. حاضرین جلسہ، دور و دراز سے آئے ہوئے مسلمانان اہل سنت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن عظیم فرقان حمید کی 28ویں پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. مجھ سے پیشتر حافظ و قاری فہیم اختر صاحب قبلہ نے 3 شعر پڑھے، دل باغ باغ ہو گیا. اور ان سے پہلے شاعر اسلام مداح خیر الانام جناب آدم اقبال صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ حق ادا کر دیا، اور آپ نے بھی حق ادا کر دیا. آپ فوٹو سے بھی نواز رہے تھے، ووٹوں سے بھی نواز رہے تھے، اور ضرورت کے مطابق نوٹوں سے بھی نواز رہے تھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور ہم اور آپ کو سب کو یہاں سے جانے سے پہلے پہلے جنتی بنا دے. ذرا زور سے کہہ دیجیے آمین. ایسا لگ رہا ہے کہ جنت کی بھی سب کو ضرورت نہیں، سب کو ضرورت ہوتی تو اچھل کر کے بول دیتے. ذرا زور سے آمین. اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، اللہ ہم سب کو حاجی بنا دے. ماشاءاللہ جلسہ ہمارا پورا 100% کامیاب ہے. میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی 2 شعر پڑھ دوں، اور اگر آپ اچھا سنیں گے تو پھر 3 پڑھ دوں گا. تڑپ کر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوائے حضرت بہلول دانا کسی کو آتا ہے. سبحان اللہ. صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ حضرت بہلول دانا ایک اللہ کے ولی کا نام ہے. اس پر تقریر کروں گا تو دیر لگ جائے گی. تقریر کرنی ہے آج مجھے انشاءاللہ عقیقے کے تعلق سے کہ سوائے حضرت بہلول دانا کسی کو آتا ہے. سوائے حضرت بہلول دانا کسی کو آتا ہے. اور زمین پر خلد کا نقشہ بنانا کسی کو آتا ہے. زمین پر خلد کا نقشہ بنانا کسی کو آتا ہے. سبحان اللہ. اچھا میں آپ حضرات سے گزارش کروں اس کو غور سے سنیے. آپ تھوڑے سے بولتے رہے. کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی جلسے میں نہیں بلکہ بھوک ہڑتال پہ بٹھا دیے گئے کہ کچھ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں. تھوڑا سا بولتے رہیں کہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی، آپ کی نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا. بول کر کے سنیے، تڑپ کر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. خود اپنی نعت سن کر بول اٹھے سرور عالم. خود اپنی نعت سن کر بول اٹھے سرور عالم. کیا ہوا؟ لائٹ آ گئی کیا؟
درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی اللہم صلی علی ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ شعر سنیے کہ خود اپنی تو سن کر بول اٹھے سرور عالم کہ میرے حسال جیسا گنانا کسی کو آتا ہے، میرے حسال جیسا گنانا کسی کو آتا ہے۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، اور میں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ اچھا سنیں گے تو ایک شعر اور پڑھ دیا جائے گا، لہذا وہ شعر سنیے، طلب کر بولیے سبحان اللہ۔ اے نبی کو مسکراتے دیکھ کر یہ عائشہ کہتی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرایا کرتے، تبسم فرمایا کرتے، تو آپ کی چہیتی شریک حیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین کہا کرتی تھی کہ نبی کو مسکراتے دیکھ کر یہ عائشہ کہتی کہ میرے سرتاج جیسا مسکرانا کسی کو آتا ہے، میرے سرتاج جیسا مسکرانا کسی کو آتا ہے، زمین پر خود کا نقشہ بنانا کسی کو آتا ہے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ لکمن نغلا کے بزرگوں، دوستوں و دور و دراز سے آئے ہوئے مسلمانان اہل سنت، قرآن پاک کا 28واں پارہ ہے، آخری ورقہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، تم بچاؤ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، یعنی خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ مائک ادھر کچھ چھپ رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ کس نے فرمایا؟ تھوڑا سا میں آپ کو بلواؤں گا، آپ بولنے کی کوشش کیجیے گا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس لیے کہ یہ پروگرام آپ نے ہمارے قاری ناظم صاحب قبلہ کے تمام گھر والوں نے جو سجایا رچایا، بڑی محبتوں کے ساتھ سجایا، اللہ اس پروگرام کو کامیاب بنائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب نے فرمایا اے ایمان والو، تم بچاؤ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اس پروگرام کا تعلق ہے عقیدے سے۔ عزیزان گرامی، عقیدہ کیا ہے ہم اپنی مختصر سی تقریر میں یہی بتائیں گے، لیکن عقیدے سے پہلے ہمیں کچھ اور بھی کام کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، وہ کام کیا ہے؟ اہل علم کا مجمع ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ترنت نہلایا جائے، اس کے داہنے کان میں اذان پڑھی جائے، بائیں کان میں تکبیر پڑھی جائے۔ یہ اذان پڑھنا کیا ہے؟ یہ سرکار کی اعلیٰ درجے کی اعلیٰ سنت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
عزیزان گرامی یہ اذان پڑھنا نبی کی اعلیٰ درجے کی اعلیٰ سنت ہے. ایک طرف تو سنت ادا ہو رہی ہے, دوسری طرف ایک موذی بیماری سے نجات مل رہی ہے. وہ موذی بیماری کیا ہے؟ عزیزان گرامی کتابوں کے اندر ہم نے پڑھا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ماں اس کو دودھ پلا کر کروٹ لے کر کے سو جاتی ہے. اس کے بعد ایک سبیا پری آتی ہے, اپنا دودھ پلا کر کے چلی جاتی ہے. اسی وقت سے اٹھنا شروع ہوتا ہے, بچہ اکڑنا شروع ہوتا ہے. ہم اور آپ ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں, حکیموں کو دکھاتے ہیں, طبیبوں کو دکھاتے ہیں. کسی نے اکڑا ثابت کیا, کسی نے ٹیٹنس ثابت کیا. ایک دو دن اکڑا اکڑی ہوئی بچہ انتقال کر گیا. میں یہ نہیں کہتا اپنی موت نہیں مرا تھا, بچہ اپنی موت ہی مرا تھا, لیکن پیارے جان کی حفاظت کرنا فرض ہے. عزیزان گرامی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بچہ جس کے پیدا ہوتے ہی کانوں میں اذان پڑھ دی جاتی ہے, کبھی اس کے اوپر سبیا کا دورہ نہیں پڑے گا. اب اور آگے چلو, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ 7 دن کا ہو جائے, بچہ ہو یا بچی, اس کا عقیقہ کرنا چاہیے. یہ عقیقہ کرنا کیا ہے؟ یہ پیارے نبی کی پیاری پیاری سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچہ ہو یا بچی 7ویں دن عقیقہ کرنا بہتر ہے, اور اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو زندگی میں جب چاہے کریے, لیکن جلدی کرنا بہتر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ عقیقے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ حدیثوں میں آیا ہے جب بچہ 7 دن کا ہو جائے اس کے سر کے بال مڑانا چاہیے. عزیزان گرامی سر کے بالوں کے برابر چاندی خریدی جائے, اور اگر بیٹا ہو اس کی جانب سے 2 بکرے ذبح کیے جائے, بیٹی ہو تو 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کی جائے, اور اگر بیٹے کے نمبر پر بھی 2 نہ ہو سکے تو 1 ہی ذبح کر دیجئے, سنت ادا ہو جائے گی. عزیزان ملت اسلامیہ اور یہ نام رکھنا کیا ہے؟ یہ بھی میرے نبی کی اعلیٰ درجے کی اعلیٰ سنت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ نام ایسا نہ رکھو کہ جمعے کے دن پیدا ہوا تو میرا جمعہ ہی ہو جائے گا, پیر کے دن پیدا ہوا میرا پیر ہی ہو جائے گا, منگل کے دن پیدا ہوا میرا منگل ہی ہو جائے گا. عزیزان گرامی اس طرح کے نام نہ رکھو, خود رکھ سکتے ہو تو رکھو, ورنہ علماء کرام سے رکھواؤ. اتنے اچھے اچھے امام آپ کی بستی میں موجود ہے, قاری توفیق صاحب قبلہ سے رکھوائیے, مولانا عبدالکریم سے رکھوائیے, اور دوسرے ہمارے تیسرے قاری فراست صاحب قبلہ ہے. انہوں نے ہندوستان میں کتنے بچوں کے اچھے اچھے نام رکھ دیے. یقین جانیے قاری فراست صاحب قبلہ آپ کی بستی کے ہیں, لیکن اس شخصیت کا نام ہے قاری فراست صاحب قبلہ. جہاں جہاں جاتے ہیں پوری بستی کا دل جیت کر کے وہاں سے واپس آتے ہیں. یہ بالکل سچی بات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ آج ہمارے قوم مسلم کا مزاج بدل گیا. اب میں یہاں سے جو اپنی تقریر لے کر کے چل رہا ہوں, مجھے ابھی تک یاد ہے یہ باتیں تو میں بتا چکا ہوں جب شادی کے پروگرام میں آیا تھا, لیکن ابھی بھی بتانا ضروری تھا. اب اس سے اگلی تقریر ہم لے کر کے چلتے ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ آج ہمارے قوم مسلم کا مزاج بدل گیا, پھر کہتے ہو ہم پریشان کیوں ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ ان میں بھی کچھ لوگ آئے ہوں گے, شاید یہ سوچ کر کے آئے ہوں گے ہمیں قاری ناظم صاحب قبلہ دیکھ لے, ہمیں قاری ناظم صاحب قبلہ کے والد گرامی دیکھ لے. پیارے عزیز دوستو, کلیجہ منہ کو آتا ہے جب ہم قوم مسلم کا حال دیکھتے ہیں. ایک ہنگامہ محشر ہو تو بیان کروں, 1000 باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے. جی 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 حق ہے. ہم جلسے میں بیٹھے کسی کو دکھانے نہیں, میلاد میں بیٹھے کسی کو دکھانے نہیں, مسجد میں نماز پڑھنے جائے کسی کو دکھانے نہیں, رمضان کا روزہ رکھے کسی کو دکھانے نہیں, مال کی زکات دے کسی کو دکھانے نہیں. اب آپ کہو گے مولانا جب کسی کو دکھانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو کرے کیا؟
ہو سکتا ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں گردش کر رہا ہوگا، جی اب کریں کیا؟ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہے، جب ہم قوم مسلم کا حال دیکھتے ہیں، آج میں نے ایک جگہ تقریر کی، ایک حاجی صاحب اور ان کی اہلیہ حجن صاحبہ دونوں حج کے لیے جا رہے تھے، جملے دل کی ڈائری پر نوٹ کیجئے گا۔ پھر جو مسلمان کہتا ہے کہ ہم پریشان کیوں ہیں، اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، ہم قوم مسلم کے حال کو دیکھنے کے بعد میں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آج ہم نے جانے کے بعد میں دیکھا گئے تقریر کرنے کے لیے عزیزان گرامی 1.5 بیگھے میں ان کا مکان تھا، لمبا چوڑا برآمدہ بنا ہوا تھا، ہم نے برآمدے میں دیکھا 3 تخت پڑے ہوئے ہیں، 3 تختوں پر صوفہ پڑا ہوا ہے، صوفے کے اوپر اس طریقے سے صوفے کی سائٹ میں برآمدے کی دیوار کو سجایا گیا جیسے دولہا میاں کی گاڑی سجتی ہے، اس طریقے سے ایسے یہ دیوار ہے، سامنے تخت پڑے تھے، دیوار کو سجایا گیا پھولوں سے، سمجھتے رہیے گا، یہ تقریر ہی ہے، بلکہ تقریر نہیں، یہ درس ہے، درس، کیا بولتے ہیں اس کو؟ درس، یہ جلسہ ہی نہیں، ایک رات کا مدرسہ ہے، یہ درس ہے۔ اب ہم نے یہ پوچھا بھئی یہ ماجرا کیا ہے، اس کو دیوار کو کیوں سجایا گیا، بڑے پھول لٹک رہے ہیں جیسے دولہا میاں کی گاڑی سجائی جاتی ہے، بولے قاری صاحب جب جلسہ ہو جائے گا، بستی والے کھانا کھا لیں گے تو پھر یہاں حاجی صاحب کو اور حجن صاحب کو بٹھایا جائے گا، لوگ ان سے ملائی کریں گے۔ اب سنیے، اہل علم کا مجمع ہے، 2 مفتیان کرام ابھی قیام گاہ پر آرام کر رہے ہیں، ان سے پوچھئے گا، ان تک بھی آواز جا رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں نے کہا ماجرا کیا ہے، بولے حجن بھی یہاں بیٹھیں گی، حاجی بھی یہاں بیٹھیں گے، دونوں کی سلامی ہوگی، ہم نے کہا فوٹو بھی کھینچے جائیں گے، ویڈیو بھی بنے گا۔ اے مسلمانوں تم کو کیا ہوگا، شریعت کا حکم تو یہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ جیتے جی تو کیا بعد انتقال بھی اور ان مردوں سے عورت کا پردہ ہے جن مردوں سے پردہ جیتے جی کی حالت میں پردہ تھا، ان سے بعد مرنے کے بھی پردہ ہے۔ عزیزان گرامی، تم نے نمائش کے طور پر دیوار کو سجا دیا کہ یہاں حاجی بیٹھیں گے اور حجن صاحبہ بیٹھیں گی، ان کی ملائی کی جائے گی، کیا مطلب تم نے نمائش کے لیے حج کا کام کیا؟ جب یہ آپ کی واردات میں نے دیکھی لکھمن نگلا کے بزرگوں دوستوں تو مجھے یاد آیا اسی دنیا کے اندر ایک عورت ہے جن کا نام رابعہ، بصرے کی رہنے والی ہے، ایک دن ان کے ایک ہاتھ میں آگ ہے، ایک ہاتھ میں پانی ہے، ایک راستے سے گزر رہی ہے، کسی میں بولنے کی صلاحیت نہ تھی، کسی میں بولنے کی طاقت نہ تھی، چہرہ پر جلال تھا، رابعہ کے ایک ہاتھ میں پانی ایک ہاتھ میں آگ ہے۔ لوگوں نے ہمت کر کے سوال کیا، اے رابعہ ماجرا کیا ہے، ایک ہاتھ میں تمہارے پانی ہے، ایک ہاتھ میں آگ ہے، آخر اس کا کیا کرو گی؟ تو رابعہ کہتی ہے لوگوں پانی تو اس لیے لے کر کے چلی ہو اس سے جہنم کی آگ کو بجھاؤں گی، اور آگ کو اس لیے لے کر کے چلی ہو کہ اس سے جنت کو جلاؤں گی۔ انہوں نے کہا رابعہ کو کیا ہو گیا؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، کیا جہنم بجھ جائے گا، کیا جنت جل جائے گی؟ رابعہ سے سوال کیا، رابعہ یہ بتاؤ ایسا کیوں کرنے نکلی ہو؟ جواب دیا ہے لوگوں میں نمازی سے پوچھتی ہوں نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہتا ہے جنت کے لیے۔ روزہ دار سے پوچھتی ہوں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہتا ہے جنت کے لیے۔ حاجی سے پوچھتی ہوں حج کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جنت کے لیے۔ کوئی یہ کہتا ہی نہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم حج کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ میں نے آج کی تقریر میں وہ دیوار سجی ہوئی کو دیکھ کر کہا تھا، میں نے کہا جی صاحب سن لو، یہ نمائش مت کرنا، اس لیے کہ حج کو جا رہے ہو، ایسی ویسی جگہ کو نہیں جا رہے ہو، وہاں کو جا رہے ہو جہاں سے جانے کے بعد اگر آپ بھی
اپنے عزیز و قارب سے، دوست احباب سے، گھر والوں سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ کر کے گیا ہوگا، تو وہاں کو جا رہے ہو کہ جب حاجی وہاں سے آتے ہیں تو ایسے ہو کر کے آتے ہیں جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن وہی حاجی تو ایسا ہو کر کے آئے گا، اگر کسی کا دل دکھا کر کے جائے، کسی کی زمین دبا کر کے جائے، کسی کا دل دکھا کر کے جائے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ دو قسم کے حقوق ہیں۔ حقوق اللہ میں اللہ کے حق آتے ہیں، حقوق العباد میں بندوں کے حق آتے ہیں۔ اگر کوئی بندوں کا حق مار کے گیا تو جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کا حق مارا ہے، رب کی بارگاہ سے بخشش کا پروانہ نہیں ملے۔ جی جی ہم انہی باتوں کو کہیں، تھوڑی سی لوگوں کو کڑوی لگتی ہے، لیکن یہ سوچ کر کے پی لیجیے گا کہ کڑوی دوائی جلدی اثر کیا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، بات دور چلی گئی۔ اچھا، بہت اچھا سن رہے آپ لوگ، پانی کی بھی تھوڑی سی ذرا رفتار کو کم کریں۔ آپ اگر 2 بجے تک بھی جگ اور گلاس لے کر کے گھومتے رہیں گے، کوئی منع نہیں کرے گا، پانی چیز ہی ایسی ہے۔ میں محبت کا جام پلا رہا ہوں آپ کو، انشاءاللہ۔ بولو بھائی، محبت کا جام ہے کہ نہیں؟ کیا کوئی کمی ہے محبت کے جام میں؟ ماشاءاللہ حق ادا کر دیا آپ نے، اور یہ بتا دیا کہ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا۔ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا۔ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب، ستاروں سے اب راستہ پوچھ لوں گا۔ میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں، میرے مصطفیٰ کو تو سب جانتے ہیں، کسی سے بھی ان کا پتہ پوچھ لوں گا۔ میرے مصطفیٰ کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میں یہ بند پڑھوں تو سب لوگ آمین کہیے گا کہ یہی آرزو ہے، یہی ہے تمنا، دکھا دے الہی ہم سب کو مدینہ، اور مدینے میں میری پہنچ ہو گئی تو میں ہر غم کی ان سے دوا پوچھ لوں گا۔ مدینے میں میری پہنچ ہو گئی تو میں ہر غم کی ان سے دوا پوچھ لوں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، عقیقہ کرنا نبی کی سنت ہے۔ اب اور آگے چلو، اب ہم کیا کریں؟ جب بچہ ہمارا 7 یا 8 مہینے کا ہو جائے یا 10 مہینے کا ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا بچے کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ ہنکارے دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب بچہ ہنکارے دیتا ہے، ہمارا نوجوان ہاتھ میں اس کے موبائل دیتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ بچہ کوئی نہ کوئی بٹن دبائے گا، ماں باپ بڑا سر اونچا کر کے فخر کے ساتھ کہتے ہیں بڑا ذہین ہے میرا بیٹا کہ 8-9 مہینے کا ہوتا ہی موبائل کو چلانا شروع کر دیا۔ جی جی، افسوس ہوتا ہے، فخر کے ساتھ سینہ تان کر بول رہے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اس کی عاقبت برباد کر رہے ہو، جی جی، بگاڑنا شروع کر دیا۔
نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا مدرسہ بچے کے لیے ماں کی آغوش، ماں کی گود۔ ماں بچے کو جیسا سبق سکھاتی ہے بچہ ویسے ہی بنتا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے، نبی کا فرمان ہے، ہم میں سے کسی کا کہنا نہیں، میرے نبی کا فرمان ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی آغوش۔ بچے کی پرورش کرنا اچھے طریقے سے ماں باپ کا فرض ہے۔ اچھا طریقہ کیا ہے؟ 7-8 مہینے کا ہو جائے، ہنکارہ دینے لگے، اب اس کے سامنے تم فلمی گانے نہ گاؤ، موبائل میں گانے لگا کر کے نہ دو، بلکہ اس کے سامنے تم کہو اللہ اللہ اللہ۔ جب آپ اس کے سامنے لفظ اللہ بولو گے تو آپ یقین کے ساتھ سنیے گا، آپ کا بچہ کہے گا ابا ابا ابا۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی اس میں بولنے کی صلاحیت نہیں، عزیزان گرامی، بولنے کی تاب و طاقت نہیں، لیکن یہ نام اللہ کی برکت ہے کہ تم نے اس بچے کے سامنے اللہ کہنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو نے بچے کے سامنے میرا نام لیا تو میں نے اپنے نام کی برکت سے اس بچے کی زبانی، اگرچہ یہ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن اپنے نام کی برکت کی وجہ سے اس بچے کی زبانی میں نے تجھے اللہ کہلوانا، میں نے تجھے ابا کہلوانا سکھا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آگے چلو 2-3 سال کا ہو جائے تو اب اس کو دینی تعلیم سکھاؤ، بیٹا ہو یا بیٹی اس کو دینی تعلیم سکھاؤ۔ علم کتنا ضروری ہے ابھی تم کو خبر نہیں۔ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہاں گئے مولویوں کے چکر میں، کہاں پڑ گئے اماموں کے چکر میں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ابھی تم نے قرآن پاک کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ قرآن پاک نعمت عظمیٰ ہے کہ جہاں سے ڈاکٹر حکیموں کا علاج ختم ہوتا ہے وہاں سے اس قرآن پاک کا علاج شروع ہوتا ہے۔ حکیم یہ کہنے والا علاج ہے، ڈاکٹر یہ کہنے والا علاج ہے۔ ذاکر حمید پوری ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے اگر تم اس کو تلاوت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، ہر ایک مشکل کا حل اسی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ جس کو کہ لوگ ہلکے میں جانتے ہیں۔ جب ہم لوگ مدھیہ پردیش آندھرا MP جاتے ہیں قرآن شریف سنانے کے لیے، جب نماز مغرب پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بہنیں 6-7 سال کی 8-8 سال کی اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو سینے سے لگائے مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑی ملتی ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ بولے حضرت آپ نماز پڑھ کر کے جا رہے ہیں، یہ میرا بھائی ہے، اس کی طبیعت علیل رہتی ہے، پھونک کر دم کر کے چلے جائیے، یہ میری چھوٹی سی بہن ہے، اس کو دم کر کے چلے جائیے۔ عزیزان گرامی، ان کا عقیدہ یہ ہے جس بچے پر امام صاحب قبلہ پڑھ کر کے دم کر دیتے ہیں، قسم خدا کی اسی وقت سے بچے کی نظر بد دور ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آج اگر ہم اسی سبق کو سنائیں تو لوگ کہتے ہیں کہاں مولویوں کے چکر میں آ گئے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں 2.5 لاکھ روپے لگتے ہیں دل کے آپریشن میں، 1.5 لاکھ روپے لگتے ہیں اسٹینٹ ڈلوانے میں، 2.5 لاکھ روپے لگتے ہیں بائی پاس سرجری کرانے میں، لیکن کبھی تم نے فری کا نسخہ استعمال نہیں کیا۔ آج انشاءاللہ اسی قرآن پاک سے دل کے تعلق سے ایک نسخہ دے کر کے جا رہا ہوں۔ ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کریں، نوٹ کرنے والے نوٹ کریں۔ اسے قرآن پاک کے اندر 13واں پارہ ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سبحان اللہ۔ یہ 13ویں پارے کی آیت کریمہ ہے۔ حضور حافظ اللہ علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں آدمی اس آیت کریمہ کو 5 وقت نماز کے بعد، فرضوں کے بعد اس کو 11 مرتبہ اپنے داہنے ہاتھ کو دل کے اوپر رکھ کر کے پڑھ لے اور پھر سینے اپنے دل پر دم کر لے۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ اس کا کسی اور بیماری میں تو انتقال ہو سکتا ہے لیکن ہارٹ کی بیماری میں انتقال اس کا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عقیقہ مولانا ذاکر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ
रिसालत। हमने कभी पढ़ने की आदत बनाई नहीं, पढ़ाई नहीं। हम पूछने लगे अभी बताओ कि तुम्हें लोगों को आयत करीमा याद है? मुश्किल से 10% लोगों के याद होगी, मुश्किल से 10% लोगों। ये सच्ची बात है। तो साजिद भाई चलिए मान लीजिए 10 और 15 मान लीजिए, अभी तो 85% बाकी बचे। क्या मतलब? तुमने इससे फायदा हासिल क्यों नहीं किया? क्यों बदनाम करते हो मौलवियों को? अभी तुमने हकीकत को नहीं समझा। यही तो वजह है बच्चों के पास इल्म नहीं, तो किसी ने लंबे लंबे बाल रखने वाले को वली कह दिया, तो किसी ने मोटे मोटे कड़े पहनने वाले को वली समझ लिया, किसी ने 5-5 रंग के अंगूठियां पहनने वाले को वली समझ लिया। मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग बैठे रहिएगा, ठीक है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठे रहिए, आइए। मैं सामईन को इसलिए नहीं उठने देता कि इस वक्त सामईन का उठना खतरे से खाली नहीं होता। अगर इस वक्त सामईन उठ जाए तो आधे मौलाना अब्दुल करीम साहब उठ के चले जाते, इसलिए मैं कह देता हूँ आप लोग बैठे रहिए। हजरत तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। स्टेज की बहारों में और भी इजाफा हो गया। उस्तादुल उलमा मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब क़िबला रौनक स्टेज हो चुके हैं। हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहिए और मेरी तकरीर भी सुनते रहिए। बात तालीम के ताल्लुक से चल रही है। क्या वजह है लोग? हजरत आगे तशरीफ, अरे आगे आ जाइए हजरत, मेरे पड़ोसी हैं। अब यहाँ भी पड़ोस में ना रहोगे तो फिर कैसे काम बनेगा? ये कारी फिरासत साहब मेरे पड़ोसी हैं, मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब। पड़ोसी का पड़ोसी पर बड़ा हक होता कि नहीं होता? सब जानते हैं, इसलिए मैंने करीब में बुलाया। जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मैं एक शेर पढ़ दूं ताकि आपके नेटवर्क पूरे हो जाए, क्योंकि कारी नाज़िम साहब ने बड़ी मोहब्बतों से ये अंजुमन सजाई कि हम गुलाम शहे दो सरा, जरा जोर से, हम गुलाम शहे दो सरा है, उनकी महफिल सजाए हुए हम गुलाम शहे दो सरा है, कि हम गुलाम शहे दो सरा है, अजी उनकी महफिल सजाए हुए और ऐसा लगता है इस अंजुमन, ऐसा लगता है इस ज़मीन पर कि जैसे सरकार आए हुए, ऐसा लगता है इस ज़मीन पर कि जैसे सरकार आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए अब मैं एक मंतबा का शेर दे रहा हूँ कि करबला की ज़मीन तेरी किस्मत, अरे तूने पाई लवासों की दौलत, करबला की ज़मीन तेरी किस्मत, अरे तूने पाई लवासों की दौलत, अरे तेरे ऊपर नबी के नवासे, सुभान, तेरे ऊपर नबी के नवासे आज तशरीफ लाए हुए, ऐसा लगता है इस अंजुमन में। अज़ीज़ाने गिरामी, वजह क्या है? हमारे बच्चों के पास, हमारे नौजवानों के पास कुरान पाक का इल्म नहीं, हदीस पाक का इल्म नहीं। यही वजह है हमारी बस्ती में अगर शोरबाजी कोई दिखा करके, अज़ीज़ाने गिरामी, आप लोगों के सामने अगर पानी में कागज से आग लगा दे तो आप उसी को
अल्लाह का वली समझ लेते हो। अगर कोई मोटे मोटे कड़े पहन करके आ जाए उसी को अल्लाह का वली समझ लेते हो। हाथ में 5-5 अंगूठियां पहन करके आ जाए उसी को अल्लाह का वली समझ लेते हो। प्यारे अल्लाह का वली होता कौन है? दुनिया के अंदर कोई कितना भी बड़ा वली हो, लेकिन सुल्तानुल औलिया हुजूर गौसे आजम से बड़ा वली कोई हो ही नहीं सकता। अजीज़ाने गिरामी, इसलिए क्या वलियों के वली है, शहंशाहों के शहंशाह है। अजीज़ाने गिरामी, पीरों के पीर है, रोशन ज़मीन है, उनका ज़माना है। उनकी बारगाह में चंद शख्स आए और आकर के बोले हुजूर एक अल्लाह के नेक बंदे हैं, दरिया दजला के किनारे नमाज पढ़ते हैं, ऐसी नमाज पढ़ते हैं, पत्थर की चट्टान बिछी हुई है दरिया दजला के किनारे, वो नमाज पढ़ते हैं, ऐसी नमाज पढ़ते हैं कि जितने आज़ा जमीन पर टिकते हैं वो सारे के सारे उसके निशानात पत्थर की चट्टान पर आ गए। जहाँ घुटने टिकते हैं वहाँ गड्ढा है, जहाँ हाथ टिकते हैं वहाँ गड्ढा है, जहाँ पेशानी टिकती है वहाँ गड्ढा है, जहाँ पैर रख के जाते हैं वहाँ गड्ढा है। अजीज़ाने गिरामी, लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की, मेरे गौसे आजम सुनते चले जा रहे हैं। जब बात उनकी खत्म हुई हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर वो ऐसी नमाज पढ़ते हैं तो हमारा भी दिल चाह रहा है कि उनसे चल करके मुलाकात की जाए। जी जी जी, सुभान अल्लाह। अब यहाँ देखना ये है कि अल्लाह का वली कौन होता है। समझ तो आप बहुत अच्छा रहे माशाल्लाह, बहुत अच्छी समात है आप। अच्छा, मुफ्ती साहब तुल्ला के आने से और वजन बढ़ गया प्रोग्राम, ये सच्ची बात है। इसलिए कि मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब सिर्फ एक मौलवी का ही नाम नहीं बल्कि एक मुनाजिर का नाम, मुनाजिर अहले सुन्नत। बिल्कुल सच्ची बात, मैं जानता हूँ उतना आप भी नहीं जानते होंगे जितना हम जानते हैं, हालांकि आपके रिश्तेदार हैं मगर हम आपसे ज्यादा जानते। एक मुनाजिर का नाम, और 1 घंटा मुनाजरा नहीं किया, कई बार इन लोगों से मुनाजरा किया, कई बार। तो अल्लाह का वली होता कौन है? हुजूर गौसे आजम ने क्या फरमाया? अगर ये बात है तो चलो हम भी मुलाकात करते हैं। अल्लाह के मुकद्दस वली शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह गए उन लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए, लेकिन सुबह इत्तेफाक जब वहां पहुंचे तो नमाजी वहां पर मौजूद नहीं थे। जिन्होंने पत्थर की चट्टान में नमाज पढ़ते पढ़ते गड्ढे डाल दिए थे वहां मौजूद नहीं। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, लोगों से लोगों वहां वो है नहीं। कहने लगे हुजूर कहीं चले गए होंगे। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, चले गए जाने दीजिए, लेकिन उस जगह को तो दिखा दो जहां वो नमाजी नमाज पढ़ते हैं, उस जगह को दिखा दो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे आजम वहां पर गए जहां दरिया दजला के किनारे वो शख्स नमाज पढ़ता था। वो अल्लाह का वली बता रहे थे, अल्लाह का नेक बंदा बता रहे थे। हुजूर गौसे आजम ने जाकर के उस जगह का मुआयना किया, उस पत्थर की चट्टान को देखा। क्या देखा? जब देखा तो जहां पैर रखे जाते हैं वहां गड्ढा, जहां हाथ टिकते हैं वहां गड्ढा, जहां घुटने टिकते हैं वहां गड्ढा, जहां पेशानी टिकती है वहां गड्ढा, जहां सजदे की हालत में हाथों की हथेलियां रखी जाती है वहां गड्ढा। आपने फरमाया, लोगों जिस शख्स की तुम तारीफ कर रहे हो वो अल्लाह का नेक बंदा नहीं बल्कि वो तो एक झूठा शख्स है। जी अल्लाह, तारीफ करते और बोलता है। आज हमारे 50% लोगों का हाल ये है, अगर उनके सामने कोई शौकबाजी दिखा करके अपना काम करने लगे उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। बदनाम होती है सुन्नियां, बदनाम करते हैं लोग सुन्नियों को। हम कभी डंके की चोट पर इस तरह की बात नहीं बोलते। एक बात और मैं बता दूं आपसे, माइक से हट करके बोल रहा हूं, दूर तक आवाज जाती है। मैं एक चीज देख रहा हूं, हमारे कुछ खुतबा कुछ शोरा का भी ये एक अंदाज है, माइक पर बैठते ही शुरू से ही मुसलमानों की बुराई पर उतर आते हैं। देखो मुसलमान ऐसा कर रहा है, मुसलमान वैसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। माइक में बोलने की बातें नहीं होती हैं, इसलिए कि दूर और दराज तक आज हमारी तकरीरें कैच हो रही हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं। अभी तुमको पता नहीं, खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं। जी जी, जब हमारे मौलवी इस तरीके से शुरू से ही मुसलमानों की बुराई करेंगे तो दूसरे लोग कहते हैं कि देखो तुम अपनों की बुराई अपनों ही की ज़बानी सुनो।
दूसरों की बुराई, हम कहते हैं अपनों की तारीफ करो उसी में दूसरों का रद्द हो जाएगा, अपनों की बड़ाई बयान करो उसी में दूसरों का रद्द होगा। शर्त यह है कि तुम जलसे में ये नियत लेकर के बैठो, हम किसी को दिखाने नहीं, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा हासिल करने के लिए बैठे, ये सोच करके बैठो। तो हुजूर गौसे आदम ने क्या फरमाया? फरमाया वो शख्स अल्लाह का नेक बंदा नहीं, झूठा शख्स है, झूठा। लोग अचानक से ऐसे हो गए जैसे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। तो हुजूर वो तो ऐसे नमाज पढ़ते, ऐसा सजदा करते, ऐसा रुकू करते, दुआ मांगते हैं, इतना होते। मेरे गौसे आजम ने फरमाया तुम उसके जाहिर को देख रहे हो, मैं उसके बातिन को देख रहा हूं। हुजूर थोड़ा हमें समझाइए, आके हमें तस्लीम हो जाए, दिल को तसल्ली हो जाए। गौसे आजम ने फरमाया मेरे करीब आओ। आपने उन लोगों को करीब बुलाया, कहा ये देखो कौन सी जगह है। बोले हुजूर यहाँ पर पेशानी टिकती है। कहा गड्ढा है कि नहीं? आपने फरमाया गड्ढा है। बोले इसकी साइडों में किस चीज के निशान है? कहा हुजूर हाथों के निशान है, एक उंगलियां अलग अलग इस पर खुदी हुई है, निशान बने हुए हैं। आपने फरमाया फिर से बोलो। कहा हुजूर सारी उंगलियों के गड्ढे अलग-अलग नजर आ रहे हैं, बीच में जगह खाली है। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं यही तो वजह है, इनकी एक एक उंगलियां अलग अलग छपी हुई है, बीच में जगह खाली है। इमामुल अंबिया मेराज के दूल्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ा करते थे, नमाज की हालत में सजदे में जब अपने हाथों को जमीन पर रखा करते थे, उंगलियां फैला कर नहीं बल्कि उंगलियां मिला करके रखा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी अल्लाह का वली नबी की सुन्नत के खिलाफ काम करता ही नहीं। जी जी, तुम जिसको अल्लाह का वली बता रहे हो वो अल्लाह का वली नहीं बल्कि वो झूठा शख्स है। वो अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता जो कि नबी की सुन्नत को छोड़ करके अपनी जिंदगी बसर करे। जी जी, हमने देखा कभी, हमने इस बात पर गौर किया। शायद आपको याद होगा कि मैंने एक बात बताई थी आपको, बस यही बात बता करके तकरीर खत्म कर रहा हूँ। यूं तो मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। 12:30 बज रहे हैं। 11:43 पे मेरी तकरीर शुरू हुई थी। अजीज़ाने गिरामी, अपने ही इलाके में एक मौलवी है, एक बस्ती है मुरादाबाद जिले में, मुरादाबाद जिले के ही रहने वाले वो शख्स हैं। उनकी बस्ती में एक शख्स आ गया था भीख मांगने के लिए। लाओ भाई कुछ अल्लाह के वास्ते। भीख मांगता मांगता पूरा गांव पार कर चुका। जब एक घर के पास पहुंचा, देखा बहुत जानदार बैठक बनी हुई है, मालदार आदमी का घर है। जब वहां पहुंचा, इसने सोचा यार यहाँ काम ठीक ठाक बन जाएगा। भीख तो मिल गई। जो बेटा भीख देने के लिए आया था उससे कहा बेटा खाना खिला दो, भूख लग रही है। बच्चा बड़ा होशियार था, अंदर से खाना लाया, पानी लाया। इस शख्स ने खाना खाया, पानी पिया। आधा गिलास पानी जब बचा, इस भिखारी ने, इस भिखमंगे ने शेरवानी की जेब से एक पर्चा निकाला, पर्चे पर कुछ पड़ा, फूंका और फूंक मारी। जैसे ही पानी में डाला, गिलास में पानी में आग लग गई। लड़का दौड़ा दौड़ा अंदर गया, कहा अब्बू जान देखो अपनी बैठक में कैसे फकीर आए हैं जिन्होंने पानी में आग लगा दी है, तू चल मैं चल। वहां तो एकदम भीड़ लग गई। अजीज़ाने गिरामी, लोगों ने सोचा इनसे ऊंचा वली तो हमारे हाथ आ ही नहीं सकता। 2-3 दिन हुए, मुरीद बनना शुरू हो गए। लेकिन वो जो मौलवी वहां रहते थे मौलाना, वो कहीं बाहर गए हुए थे। 4 दिन के बाद आए। लोगों ने कहा हुजूर अपनी बस्ती में बड़े पहुंचे हुए पीर आए हैं। बोले पानी में आग लगा देते हैं। प्यारे पीर तो पीर था मगर जाहिल था। आलिम आलिम होता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बगैर इल्म के पीर बन ही नहीं सकता। ये भी नुक्ता है। अब वो मौलाना आए, पीर से आकर के मुलाकात की और कहा हुजूर मैंने सुना है कि आप पानी में आग लगा देते हैं। कहा हाँ बेशक। जल्दी से इन्होंने जेब से पर्चा निकाला, कुछ बड़ा फूंका पानी में डुबोया। जल्दी से पानी में आग लग गई। अज़ीज़ाने गिरामी कहने लगे मौलाना ये देखो मेरा कमाल। मौलाना बोले पीर सुन ले, ये तो था तेरा कमाल, अब तो जरा देख मेरा कमाल। जब मौलाना ने इतना कहा तू देख मेरा कमाल, तो ये नीचे देखने लगे, जमीन खिसकने लगे। क्योंकि मौलाना के सर पर वो जाली की मामूली सी टोपी थी,
इन्होंने समझा नहीं था कितने ऊंचे मौलाना है। जैसे अचानक से हमारे मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब किबला को कोई नहीं समझ पाता, पूछते हैं यार ये हाँ तो सादगी एक ऐसी चीज है, यकीन जानो। मेरे उस्ताद कहते थे नजा जाहिर परस्ती पर, अगर कुछ इल्म दानिश है चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। एकदम जाहिर को देख करके बहक मत जाना, पहले अंदर को देखिए। अजीजाने गिरामी, मौलाना ने कहा पीर ये था तेरा कमाल, अब तू देख जरा हमारा कमाल। कहा तुम्हारा क्या कमाल है? आपने जेब से पर्चा निकाला, मौलाना ने कहा इस पर्चे को पानी में डाल और आग लगा। बोले इसमें आग नहीं लगेगी, तो मौलाना बोले खैरियत इसी में है, इसमें आग लगा दे वरना इतनी कुटाई होगी जो तू भी याद करे तेरा बाप भी याद करे। सीधे साधे भोले भाले मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा है, घर से कागज को केमिकल लगा करके लाया है, यहाँ पानी में डुबो करके आग लगा रहा है, दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। अजीज़ाने गिरामी, गौसे आजम के मानने वाले हो, उनके शहदाई हो, एकदम जाहिर को ना देखो और अपने बच्चों को बचाओ जहन्नम की आग से। खुद भी बच्चों, यही मैंने आयत करीमा पढ़ी थी जिसका तर्जुमा ये था, अपने बच्चों को जिस वक्त दबोचने का टाइम हुआ करे उन्हें दबोचा करो, उस वक्त उन्हें आजाद पंछी की तरह ना छोड़ा करो। इसलिए कि आजाद पंछी किसी भी एंटीने पर जाकर के बैठ जाता है, उसको दबोचा करो ताकि वो किसी भी एंटीने पर जाकर के ना बैठे। और जब उसका दबोचने का टाइम निकल जाए तो फिर उससे कहो बेटा अब तुम्हारे ऊपर नमाज भी फर्ज है, अब तुम्हारे ऊपर रोजा भी फर्ज है, अब तुम्हारे ऊपर सारे शरीयत के कानून लागू हो चुके हैं। अब उसको डराओ अल्लाह के अजाब से, डराओ कब्र के अजाब से, डराओ हश्र के अजाब से। ये बच्चों की तरबियत देने का माँ बाप का एक तरीका है, माँ बाप का एक अंदाज है। अजीज़ाने गिरामी, आखिरी बात बता दूं, जो मैंने कहा था कुरान पाक के अंदर क्या चीज मौजूद नहीं, शर्त ये है कि आपने मुताला नहीं किया, हमने मुताला नहीं किया। अगर कोई रोज के 10,000 कमा रहा है तब भी परेशान है, 100 बीघा जमीन है तब भी परेशान है, जबकि कुरान पाक में फरमा रहा है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गम मत करना, सुस्ती ना करना, गालिब तुम ही आओगे, मगर शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। कुरान पाक के अंदर एक सूरत है जिसको कहते हैं सूरह वाक़िया। ये सूरह रहमान के बाद ये 2.5 बरकों में है। हाफिज़ कुरान 1.5 से 2 मिनट में पढ़ लेता है, नाज़िर का 4 से 5 मिनट में पढ़ लेता है। अज़ीज़ाने गिरामी, नमाज मगरिब के बाद इसे एक बार पढ़ लिया करो। सूरह वाक़िया कहती है लोगों नमाज मगरिब के बाद मुझे एक मरतबा अपने घर में पढ़ लिया करो। एक दफा पढ़ना तो तुम्हारा काम है और तुम्हारे रिस्क में फिर बरकतें कराना मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह वाक़िया लोगों की याद भी नहीं होगी, बढ़ा करो इसको। हजरात, अब मैं चूंकि काफी देर हो गई, अपनी बहन बेटियों से भी कहूंगा ये भी नमाज की पाबंदी करें और शादी वगैरह हुआ करे तो फोटो ना खिंचवाया करें, बगैर शादी के भी फोटो नाजायज है। ये जो आजकल मुसलमानों ने अपनी बहन बेटियों को बजाय घरों की जीनत के होटलों की जीनत बना करके खड़ा कर दिया, सख्त नाजायज और हराम है, इसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सोशल मीडिया का जमाना है, मेरी बेटी आपकी बेटी कोई दो नहीं है। अभी तुम्हें माहौल का पता नहीं, अखबार पढ़िए, न्यूज़ सुनिए क्या माहौल चल रहा है। अब अपनी बहन बेटियों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करूंगा कि ये जो तेरे से मेरा आगे होती हैं, जब नौजवानों के हाथों में कैमरे होते हैं उस वक्त फोटो खिंचवाने के लिए कसूरवार आप भी हो, इनसे मना करो, इनको रोको, इसलिए कि कानून अपने घर से बनता है। माँ बहनों से कहूंगा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा की अदाओं को अपनाए, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अदाओं को अपनाए और आप तमाम नौजवानों हजरत इमाम हुसैन की अदाओं को अपनाओ। गौसे आज़म के नक्शे कदम पर चलो, कदम कदम पर सुन्नत का ख्याल रखो। दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें ला इलाहा
الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسیر کاکل و رخسار رہیے، فقیر کوچے سرکار رہیے، مدینے سے دوا آتی رہے گی، مگر شرط یہ ہے کہ نبی کے عشق میں بیمار رہیے. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہمیں تھک گئے داستان کہتے کہتے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.